اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو نورید عباس علوی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم نے پروگرام اسلام اور مولوی میں انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ ہم جو ہے وہ آپ تک اسلام کا اصل چہرہ اور جو باتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کو غزوہ خندق کے مقام پر جب مولا علی نے ضربت لگائی عمر ود کو، تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ مطلب کہ کفر کے مقابلے میں کل ایمان، مطلب کہ مولا علی علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ جزو ایمان ہے، اور جو مولا علی ہیں وہ کل ایمان ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کا جو نام وہ کل ایمان ہے، تو کل سے زیادہ جز کی زیادہ اہمیت کل کی زیادہ ہوتی ہے جز سے۔ تو دیکھو، اب جز کے اندر اگر کل کو لایا جائے، بلکہ کل کے اندر جز کو لایا جاتا ہے، جز مل کر کل بنتے ہیں۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں نے بات کی تھی کہ باقی جب اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تو اسلام کا، دین کا کوئی رسالت پہنچا ہی نہیں۔ تو جس تک مولا علی علیہ السلام کی رسالت پہنچی ہی نہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان پہنچا ہی نہیں، نبی پاک کی رسالت کو خطرہ ہے۔ تو بھئی جب ولایت کے بغیر اللہ تعالیٰ اسلام کو مکمل نہیں کرتا، تو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ تمہاری نمازیں کیسے مکمل مولا علی کے نام کے بغیر؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تقلید نہیں کرتے، آپ مجتہد دین کو نہیں مانتے۔ تو بھئی کون مجتہد دین کو نہیں مانتا؟ اور تقلید کرنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ تقلید کرنی چاہیے، لیکن تقلید کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے، جو مجتہد ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم کے علاوہ کسی کی، جیسے کہ چلو خطبہ حجت الوداع پہ ہی آتے ہیں، خم غدیر کے مقام پہ آتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اپنی اہل بیت عترت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو کبھی نہ چھوڑنا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ نہ ہی قرآن سے منہ پھیرنا ہے، نہ میری اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط مسلمانوں کے درمیان یا اللہ کا قرآن چھوڑ کر گئے ہیں یا اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھنا ہو تو اہل بیت سے پوچھئے گا، اور اگر اہل بیت کا کوئی مسئلہ ہو تو قرآن سے سمجھ آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کہیں نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ میں تضیع المسائل چھوڑ کے جا رہا ہوں یا کسی مجتہد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر نبی پاک نے فرمایا ہے یا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو تقلید کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل شریف آپ فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ سرگوشیاں کیا کرو، جب سونے سے پہلے سرگوشیاں کیا کرو، میں تمہاری آہو پکار سنتا ہوں۔
تو جب مولا سنتے ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب مسئلہ اور مسائل جو بھی ہیں، جب اسلام مکمل ہو گیا ہے، باقی کون سے ایسے حالات رہ گئے ہیں جو دوسروں سے پوچھنے باقی ہیں؟ تو انشاءاللہ باقی جو گفتگو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تو باقی جو سوالات ہیں جو بھی کس طرح کا ہے، باقی اس میں میرے جو آج کے ایپیسوڈ میں بالکل میں نے اگر مختصر بات کی ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، تو اس میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پر جانا پڑے گا، اہل بیت سمجھائیں گے کہ قرآن کیا ہے، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس جائیے گا، کوئی اور نہیں سمجھا سکتا قرآن۔ یہ تو وہی بات ہوگی جیسے جنگ صفین میں اور نہروان میں مولا علی کے خلاف لوگ آتے رہے، مولا علی کے خلاف جنگیں لڑتے رہے اور نیزوں کے اوپر قرآن کو لاتے رہے مولا علی کے خلاف، اور کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ علی کا ساتھ دیں یا قرآن کا ساتھ دیں، تو مولا علی نے فرمایا انا ناطق القرآن، علی ناطق قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل بیت کے ساتھ ہمیں جڑا رہنا چاہیے، اور قرآن کے ساتھ بھی جڑے رہنے سے ہمیں حق اور سچ کا پتہ چلے گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مرید عباس علوی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔